السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج ہفتے کی صبح آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اپنے ہیڈ لائنز میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے شمالی غزہ سے نیٹزارم پر راکٹ حملے، مراکش میں 5 اسرائیلی ہلاک، حزب اللہ کا سیریا کے ساتھ یکجہتی کا عزم، امریکہ کی شامی صدر بشار الاسد کو بڑی آفر، شمالی اسرائیل علاقے پر میزائل حملے ناکام، اسرائیلی غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، سابق اسرائیلی عہدیدار بیان پر ڈٹ گئے۔ آپ سب کا شکریہ جس طریقے سے آپ اپنے چینل کو سپورٹ کرو، اس کاس کے ساتھ آپ شروع دن سے کھڑے ہیں تو یقیناً آپ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ کم سے کم آج کے اس دور میں نہ سچ بولنا اور نہ سچ سننے کی ایک ریت چل پڑی ہے جو بڑے کم لوگ سچ سنتے بھی ہیں اور سچ آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین میں جاری جھڑپوں کے حوالے سے پریس ٹی وی نے بتایا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوجی جیپوں اور گاڑیوں کے خلاف دھماکہ خیز مواد نصب کر کے دھماکے کے، جس کے بعد شدید جھڑپیں ہوئیں۔ شمالی غزہ کی پٹیوں میں جبالیہ سروس کلب وہاں پہ اسرائیلی فوج کے اجتماع کو 60 ملی میٹر مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تل ہوا کے علاقے میں غزہ شہر کے جنوب مغرب میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو پہلے سے نصب شدید دھماکہ خیز بیرل بموں سے بھی نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ نیٹزارم محور میں ایک سپلائی لائن پر اسرائیلی فوجی کے اجتماع کو 107 ملی میٹر راکٹوں سے نشانہ بنایا، جس میں ہلاکتوں اور زخمیوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق مراکش قصبے زگورا میں ایک کار حادثے میں 5 اسرائیلیوں کی ہلاکت ہونے کی اطلاعات آئی ہیں۔ 5 نوجوان اسرائیلی افراد کار میں سفر کر رہے تھے جب ڈرائیور نے مبینہ طور پر گاڑی پر قابو کھو دیا۔ کان براڈ کاسٹر کے مطابق یہ حادثہ ایک جنگلاتی علاقے میں پیش ہے اور کسی مجرمانہ کارروائی کے شواہد نہیں ملے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی تلاش اور امداد تنظیم زاکا مقامی یہودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ لاشوں کے حوالے سے جانچ پڑتال کی جا سکے۔ بہت ساری خبریں یہ ہیں کہ ان کو مارا گیا ہے، بہت ساری خبریں یہ ہیں کہ ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے ابھی بھی وہ خبریں چل رہی ہیں۔ اس خبروں کے حوالے سے تشویش ایک طرف تو اظہار کیا ہے تو دوسری انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ چونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل ایسا ہو رہا ہے، اسرائیلی شہریوں کے ساتھ انڈیا میں بھی ہوا، پھر آپ نے دبئی میں دیکھا ایک جاسوس کو مارا گیا، پھر آسٹریلیا میں ہوا، تو مسلسل ان کے لیے مختلف شہروں میں حالات کشیدہ ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا کہ لبنانی عوام نے 64 دنوں کی قربانی، درد، شہداء اور زخمیوں کو صبر، استقامت اور خدا پر بھروسے کے ذریعے عبور کر لیا۔ شیخ قاسم نے جنگ میں لبنانی اسلامی مزاحمت کو فتح دلانے والے 3 اہم عوامل کی نشاندہی کی۔ پہلا جذبہ مزاحمت کے جنگجو کی موجودگی نے، جنہوں نے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ثابت قدم رہے۔ دوسرا جذبہ شہداء کا خون، جن میں سب سے نمایاں سید حسن نصر اللہ ہے، جن کی شہادت نے جنگجو کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اب حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سیریا کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں دہشت گردوں کے خلاف صفحہ آرا ہوں گے۔ سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسرائیلی سازش کا نتیجہ ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے شمالی اسرائیل کے گلیل کے بالائی علاقے میں ایک مشکوک فضائی ہدف کو روکا ہے جو لبنان کی سرحد کے قریب لانچ کیا گیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ حزب اللہ اس پر رپورٹ کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ واقعہ اس ہفتے کے دوران شمالی اسرائیل میں دوسری بار ہوا کہ جنگ بندی کے خطرے کے بعد بھی سائرن کی جو گھنٹیاں ہیں وہ بجائی دی اور جنگ بندی اسرائیل اور لبنان کے درمیان گزشتہ ہفتے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حالات دونوں طرف کشیدہ ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع موشے یالون نے اپنے اس بیان پر قائم رہنے کا اعلان کیا کہ اسرائیلی فورسز غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ یالون کو اسرائیلی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج شمالی غزہ میں نسل کشی کی مہم چلا رہی ہے۔ ڈیموکریٹک ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں یالون نے کہا کہ اب بیت لابیہ نہیں رہا، بیت ہانو نہیں رہا، اور وہ جبالیہ میں کارروائی کرے اور عملی طور پر علاقے کو اربوں سے خالی کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم جس راستے پر چلے ہیں وہ قبضہ الحاق اور غزہ کی پٹی میں نسل کشی ہے، اسے آبادی کے منتقلی کہیں یا کچھ اور، یہودی آبادی بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ بیان یلعون کے موجودہ اور سابق ساتھیوں کی جانب سے شدید رد عمل کا باعث بنا ہوا ہے۔ یعنی اپنے ہی لوگ جو ہے اب وہ بجلیاں برسا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر کہ بھائی صاحب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے الٹا نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے۔ امریکی حکومت نے شامی صدر بشار الاسد کو پیشکش کی کہ اگر وہ ایران کے اسلحہ کی ترسیل کے راستوں کو بند کر دے تو امریکہ شمالی شام سے اپنے فوجی واپس بلا لے گا اور شام پر عائد پابندیاں کم کر دے گا۔ نیو یارک ٹائم کی جو رپورٹ ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے مطابق امریکی سازش اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر یہ پیشکش اسد کو کی گئی ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جو ہے یعنی یہ پیغام جو ہے اسد تک کس نے پہنچایا یہ تصدیق نہیں ہے، لیکن امریکی اسرائیل کے نزدیک شامی صدر ایران کو ملک سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے۔ الاسد بڑی حد تک روسی فضائی مدد، ایرانی زمینی فورسز خاص طور پر حزب اللہ پر انحصار کرتے ہیں تاکہ اقتدار میں رہ سکے۔ تقریباً ایک دہائی قبل روس اور ایران نے الاسد کو خلیجی ممالک کی حمایت یافتہ باغیوں سمیت مختلف گروپوں میں شام کا بڑا حصہ واپس لینے میں مدد دی۔ اب دوبارہ بحران بڑھ چکا ہے۔ اس ساری سچویشن میں اگر آپ کو میں اندازہ آپ کو ہو تو آپ اگر سمجھدار ہیں تو ایک ایسی جنگ جہاں پہ خون ریزی ہے، جہاں پہ اسرائیل نے ظلم زیادتی کی، لیکن وہاں پر اچانک شام میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ سارے گروپس ہیں جنہوں نے جو ویڈیو سامنے آتی تھی، آپ نے دیکھو کسی کے اوپر ٹینک چڑھایا جاتا تھا، کسی کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ وہ بڑے خطرناک گروپس ہیں، اور ان کو سپورٹ کیا ہے؟ ایک طرف تو کردوں کو مٹانے کے لیے جو ہے جو کرد مسلم ہیں ان کو ترکی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکی نے اپنے گینگسٹر پالے ہوئے ہیں، یعنی اس قسم کے عسکریت پسند پالے ہوئے ہیں۔ پھر آئیسس ختم تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر لوگ ہیں۔ اسی طرح امریکہ اسرائیل ان کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ حزب اللہ کا راستہ بند کیا جائے، جو ایران سے ترسیل جاتی اسلحے کی اس کو بند کر دیا جائے اور اس معاملے کو روکا جائے کس نہ کس طریقے سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو یہاں پہ شکست تو ہوئی، لیکن اب اپنے مسلمان ممالک مل کر امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ شام میں اس ترسیل کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اسلحہ حزب اللہ تک نہ پہنچ سکے، دیگر جو مجاہدین ہیں اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند ہوگا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔